آج ہم یونانی اساطیر کی ایک بہت مشہور کہانی میں گہرائی تک اتر رہے ہیں، ڈیڈیلس اور اکرس کی۔ یہ صرف آپ کہہ لیں پرواز اور گرنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ انسانی ذہانت، آزادی کی شدید خواہش، پھر وہ حد سے بڑھنے کا نشہ، اور آخر میں ایک بہت ہی سبق آموز بلکہ المناک انجام کی داستان ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے، ڈیڈیلس اور ایکرس کی کہانی بلند پروازی کا انجام، وہ اسی داستان کا ایک تجزیہ ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس مشہور مت کو ذرا کھول کر دیکھیں۔ ایک باپ کی وہ حیران کن کاریگری، ایک بیٹے کی وہ جان لیوا غلطی، اور وہ گہرے سبق جو آج بھی میرے خیال میں ہمارے لیے بڑے معنی رکھتے ہیں۔ کہانی کا مرکز، جیسا آپ نے کہا، ڈیڈیلس ہے۔ ایک ایسا کاریگر کہ بھئی کمال کا ہنر تھا اس کے ہاتھ میں۔ وہ کریٹ کے جزیرے پر تھا اپنے نوجوان بیٹے اکرس کے ساتھ۔ اس زمانے میں تو ڈیڈیلس کا نام ہی سمجھیں ہنرمندی اور نئی ایجادات کی پہچان بن گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں بال سفید ہو گئے تھے وقت کے ساتھ، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی، وہ تخلیقی جوت جو کچھ نیا کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ ہاں، ڈیڈلس کا کردار واقعی انسانی ذہانت اور تخلیق کی جو صلاحیت ہے، اس کی ایک بڑی طاقتور علامت ہے۔ لیکن کہانی شروع سے ہی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ صلاحیت، آپ دیکھیں، ایک دو دھاری تلوار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی شہرت اور اس کا ہنر ہی آگے چل کر اس کی پریشانی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ کریٹ کے بادشاہ مینوس کے دربار میں تھا تو صحیح، بڑی عزت بھی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اور اس کا بیٹا مطلب ایک طرح سے قیدی ہی تھے، ایک سنہرے پنجرے میں قید۔ وہ وہاں سے جانا چاہتے تھے، آزاد ہونا چاہتے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے نا کہ ایک شخص اپنی ہی قابلیت کی وجہ سے پھنس جائے۔ جی، اور ان کی قید کی وجہ بھی ڈیڈلس کی اپنی ہی ایک شاہکار تخلیق تھی۔ اس نے بادشاہ مینوس کے کہنے پر لیبرنتھ بنائی تھی، یعنی ایک ایسی پیچیدہ بھول بھلیا کہ اس سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا، اور اس بھول بھلیا میں ایک خوفناک راز بھی چھپا تھا۔ مینوٹور، وہ آدھا انسان آدھا بیل جیسا ایک عفریت تھا۔ تو بادشاہ مینوس نہیں چاہتا تھا کہ لیبرنتھ کا راز یا اس سے نکلنے کا راستہ کسی اور کو پتہ چلے، خاص طور پر اس کے بنانے والے کو۔ اسی لیے اس نے ڈیڈیلس اور اکرس کو کریٹ چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اچھا، تو گویا ڈیڈیلس کی اپنی ہی ذہانت نے اس کے لیے قید خانہ تیار کر دیا تھا۔ یہ تو تخلیق کار اور اس کی تخلیق کے بیچ ایک بڑے پیچیدہ سے رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ڈیڈیلس جیسا ذہین شخص وہ ہار ماننے والا تو نہیں تھا۔ اس نے فرار کا جو منصوبہ بنایا وہ تو اس کی سوچ کی بلندی کا ایک اور ثبوت ہے۔ یقیناً، اس نے سوچا کہ اگر زمین پر، سمندر پر، ہر جگہ بادشاہ کا پہرا ہے تو آسمان کا راستہ تو کھلا ہے، ہم ہوا میں اڑ کے جائیں گے۔ اب یہ خیال اپنے آپ میں اس زمانے کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک جرأت مندانہ تھا۔ یہ تو ایسا تھا جیسے انسان اپنی حدوں کو چیلنج کر رہا ہو۔ اور اس نے صرف سوچا نہیں، اس نے کر دکھایا۔ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے اس نے محنت سے ایک ایک کر کے پرندوں کے گرے ہوئے پر جمع کیے، چھوٹے بڑے سب کو ترتیب دیا، انہیں دھاگے سے باندھا اور پھر موم کی مدد سے آپس میں جوڑ دیا۔ اس نے اپنے لیے اور ایکرس کے لیے دو جوڑے ایسے بازو تیار کیے جن پر لگے تھے۔ یہ صرف کوئی مشین نہیں تھی، یہ امید تھی، آزادی کی علامت تھی۔ بالکل، یہ عمل خود بھی تو ثابت قدمی اور ذہانت کی مثال ہے، لیکن اسی منصوبے کے ساتھ ایک بہت سنجیدہ، ایک بہت اہم نصیحت بھی جڑی تھی۔ جب پر تیار ہو گئے اور اڑان کا وقت آیا تو ڈیڈیلس نے اپنے بیٹے اکرس کو بہت صاف صاف ہدایت دی۔ اس نے کہا، بیٹا، جب ہم اڑیں گے تو بیچ کا راستہ پکڑنا، نہ بہت اونچا اڑنا کیونکہ سورج کی گرمی موم پگھلا دے گی، اور نہ ہی بہت نیچے کہ سمندر کی نمی یا لہریں پروں کو بھاری کر دیں اور تم نیچے گر جاؤ۔ بس میرے پیچھے رہنا، میرے راستے پر چلنا۔ یہ نصیحت یہ کتنی اہم تھی۔ یہ صرف اڑنے کے بارے میں نہیں تھی، ہے نا، یہ شاید زندگی میں توازن کی بات تھی، حد سے آگے نکلنے کے خطرات سے آگاہی۔ کیا ایسا نہیں لگتا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک باپ کی فکر بھی تھی اور ایک تجربہ کار آدمی کی حکمت بھی۔ وہ جانتا تھا کہ آزادی کا احساس کتنا نشے آور ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک نوجوان کے لیے۔ وہ اکرس کو صرف اڑنا نہیں سکھا رہا تھا، وہ اسے ذمہ داری کے ساتھ اڑنا سکھا رہا تھا۔
پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ ایک صبح سورج نکلنے سے ذرا پہلے وہ کریٹ کے ایک اونچے پہاڑ پر پہنچے۔ انہوں نے وہ پر اپنے بازوؤں پر باندھے اور ایک گہری سانس لی اور نیچے وادی میں چھلانگ لگا دی۔ ہوا نے انہیں تھام لیا اور وہ اڑنے لگے۔ ذرا سوچیں وہ منظر، باپ اور بیٹا انسان ہو کر پرندوں کی طرح آسمان میں۔ شروع کے لمحات تو یقیناً حیران کن رہے ہوں گے، خاص طور پر ایکرس کے لیے۔ وہ شاید پہلی بار کھلی ہوا میں آزادی کا اصل مطلب سمجھ رہا تھا۔ کہانی کہتی ہے کہ وہ خوشی سے چیخ رہا تھا، ہوا میں قلہ بازیاں کھا رہا تھا، اپنے باپ کے آس پاس چکر لگا رہا تھا جیسے کوئی آزاد پنچھی ہو۔ اسے اپنی نئی طاقت پہ، اپنی صلاحیت پہ فخر محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن یہیں وہ موڑ آتا ہے جہاں کہانی اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ وہ آزادی کا نشہ، وہ بلندی کا احساس، وہ اکرس پر حاوی ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کی نصیحت بھولنے لگا۔ ڈیڈلس نے نیچے سے اسے پکارا بھی، اکرس میری بات سنو، اتنا اونچا مت جاؤ، نیچے آؤ۔ مگر اکرس اس وقت کہاں سننے والا تھا؟ وہ تو ایک جوش میں تھا، ایک طاقت اور آزادی کے ایسے طوفان میں کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ شاید اس نے سوچا ہو، میرے والد ذرا محتاط ہیں، لیکن میں تو سورج کو چھو سکتا ہوں، میں نئی حدیں پار کر سکتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے یونانی خوبرس یعنی غرور، تکبر، اپنی حد سے تجاوز کرنے کی وہ مہلک خواہش۔ اور اس نے وہی کیا جس سے اسے روکا گیا تھا۔ وہ اونچا اڑتا گیا، اور اونچا، سورج کی طرف۔ وہ گرمی جس سے ڈیڈلس نے خبردار کیا تھا اب حقیقت بن گئی۔ سورج کی شدید تپش نے موم کو پگھلانا شروع کر دیا۔ یہ منظر بہت علامتی ہے۔ دیکھیں، فطرت کی طاقت کے سامنے انسانی ایجاد کی کمزوری، یا شاید بے لگام خواہش کے سامنے عقل کی ہار۔ ایک ایک کر کے وہ جو خوبصورتی سے پر لگے تھے وہ موم پگھلنے سے الگ ہونے لگے اور ہوا میں بکھرنے لگے۔ اکرس نے جب نیچے دیکھا اور اپنے بازوؤں کو خالی پایا، تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا۔ اس نے مایوسی میں ڈر کر اپنے باپ کو پکارا، ابا ابا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے گرا، ہوا میں بالکل بے بس، اور نیچے وہ جو ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اس میں جا گرا اور لہروں میں کہیں کھو گیا۔ ایک لمحے کی بے احتیاطی، ایک نصیحت کو نظر انداز کرنا اور اپنی صلاحیت کے نشے میں حد سے گزر جانا، اس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلا۔ اور جس سمندر میں وہ گرا، بعد میں لوگ اسی کے نام پر اسے ایکیرین سمندر کہنے لگے۔ یہ نام خود ایک مستقل یاد دہانی بن گیا اس افسوسناک واقعے کی۔ اور ڈیڈلس، وہ بیچارہ، وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا بے بسی میں۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کو آزادی دلانا چاہتا تھا، اسی آزادی کی قیمت اسے اپنے بیٹے کی جان دے کر چکانی پڑی۔ یہ دکھ تو ناقابل بیان ہے۔ یقیناً وہ اپنے بیٹے کو بچا تو نہیں سکا، اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اسے اپنی پرواز جاری رکھنی تھی۔ وہ روتا ہوا اکیلا ہی اڑتا رہا، یہاں تک کہ سسلی کے جزیرے پر جا اترا۔ کہتے ہیں وہاں پہنچ کر اس نے وہ پر ایک مندر میں دیوتاؤں کے نام وقف کر دیے، شاید اس ایجاد سے پیچھا چھڑانے کے لیے جس نے اسے اتنا بڑا دکھ دیا تھا۔ وہ سسلی میں رہا تو صحیح، لیکن اس کا غم کبھی کم نہیں ہوا۔ وہ اکثر سمندر کنارے بیٹھ کر اکرس کو یاد کرتا اور سوچتا، کاش اس نے میری بات سنی ہوتی، کاش وہ سمجھتا کہ آزادی کا مطلب لاپرواہی نہیں۔ اس کی ذہانت نے اسے اڑنا تو سکھا دیا، لیکن وہ اسے اس غم سے نہیں بچا سکی جو اس اڑان کا نتیجہ تھا۔ اور یہ کہانی صرف ڈیڈیلس کے ذاتی غم تک نہیں رہی، یہ جلد ہی پورے یونان میں اور پھر آپ دیکھیں دنیا بھر میں پھیل گئی۔ یہ ایک ایسی مثال بن گئی جسے لوگ نسل در نسل سناتے آ رہے ہیں۔ اس کا بنیادی سبق بظاہر بہت سادہ ہے، بڑوں کی نصیحت سنو اور اپنی حد میں رہو۔ بالکل، خاص طور پر بچوں کو یہ کہانی سنائی جاتی تھی تاکہ وہ سمجھیں کہ بھئی جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے، یا اپنی صلاحیتوں پر اتنا بھی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ نقصان اٹھا بیٹھو۔ اکرس جیسا مت بنو، یہ تو ایک طرح کا محاورہ ہی بن گیا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو کیا یہ کہانی صرف اتنی سی ہے؟ کیا یہ صرف حکم ماننے کا سبق ہے؟ شاید نہیں۔ یہ ہمیں انسانی فطرت کے جو تضادات ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔
دیکھیں، ڈیڈلس کی ذہانت، اس کی تخلیقی صلاحیت، وہ تو قابل تعریف ہے، لیکن کیا اس کا وہ بھول بھلیا بنانے کے لیے راضی ہو جانا، کیا وہ خود ایک سمجھوتا نہیں تھا؟ کیا اس نے اپنی صلاحیت کو ایک ظالم بادشاہ کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا؟ یہ یہ تو بہت اہم سوال اٹھا دیا آپ نے. کیا ڈیڈلس کے اپنی قید میں اس کا بھی کوئی کردار تھا؟ اور پھر ایکرس کی طرف آئیں. کیا اس کی غلطی صرف نافرمانی تھی، یا یہ نوجوان نسل کی وہ ایک فطری خواہش تھی جو پرانے اصولوں کو، پرانی حدوں کو چیلنج کرنا چاہتی ہے؟ وہ اڑان، وہ بلندی کی چاہت، کیا یہ انسانی ترقی کی جو امنگ ہے اس کی بھی علامت نہیں ہو سکتی، بھلے ہی اس کا انجام برا ہوا ہو؟ بالکل. کچھ جو جدید تشریحات ہیں وہ ایکرس کو صرف ایک نافرمان بیٹا نہیں سمجھتی، بلکہ اسے ایک ایسے ٹریجک ہیرو کے طور پر بھی دیکھتی ہیں جس نے ناممکن کو آزمانے کی ہمت کی. اس نے قیمت چکائی، بہت بھاری قیمت چکائی، لیکن اس کی اڑان چاہے مختصر ہی تھی، انسانی خواہش کی بلندی کی ایک مثال بن گئی. یہ کہانی ہمیں جدت ترازی یعنی انوویشن اور اس سے جڑے جو خطرات ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے. ہر نئی ٹیکنالوجی، ہر نئی صلاحیت اپنے ساتھ نئے چیلنجز لاتی ہے، نئی ذمہ داریاں لاتی ہے. تو کہانی کا جو بنیادی پیغام ہمارے ماخذ میں بھی بیان ہوا کہ نصیحت پر کان دھرو، بے لگام خواہش تباہی کا باعث بنتی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی اور پرتیں بھی جڑی ہوئی ہیں. یہ صرف ایک سادی سی اخلاقی کہانی نہیں، بلکہ انسانی تجربے کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کا ایک آئینہ ہے. ہاں، یہ توازن کی کہانی ہے. خواب دیکھنے اور حقیقت پسندی کے درمیان توازن، آزادی اور ذمہ داری کے درمیان توازن، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے اور ان کی حدود کو سمجھنے کے درمیان توازن. ڈیڈلس نے یہ توازن سکھانے کی کوشش کی. ایکرس اسے قائم نہ رکھ سکا، لیکن شاید کہیں نہ کہیں ڈیڈلس نے بھی اپنی زندگی میں یہ توازن کھویا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈیڈلس کی وہ غیر معمولی ذہانت نے اسے اور اس کے بیٹے کو قید سے آزاد ہونے کا ایک راستہ دکھایا، آسمان کا راستہ. لیکن اسی اڑان میں ایکرس کی اپنی حدود کو بھول جانے کی خواہش، وہ آزادی کا نشہ اور باپ کی تنبیہ کو نظر انداز کرنے کا عمل، وہ ایک المناک حادثے پر ختم ہوا. یہ کہانی ایجاد کی طاقت، آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے، باپ بیٹے کا رشتہ اور انسانی فطرت کی کمزوریوں اور خواہشات کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے. اور یہاں ایک آخری نقطہ جو شاید ہمیں غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتا ہے اور جو کہانی میں سیدھا سیدھا نہیں کہا گیا. یہ کہانی ہمیں نصیحت ماننے کا کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ دی گئی نصیحت پر سوال اٹھایا جائے؟ کب پرانی نسل کے تجربے پر بھروسہ کریں اور کب نئی نسل کی امنگوں کو اڑنے کا موقع دیں، چاہے اس میں خطرہ ہی کیوں نہ ہو؟ اور خود ڈیڈلس جس نے فرار کے لیے پر بنائے، کیا وہ خود فطرت کے قانونوں کو چیلنج نہیں کر رہا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس قدیم داستان کو آج بھی ہمارے لیے زندہ اور متعلقہ بناتے ہیں، خاص طور پر آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی ہمیں ہر روز نئی اڑانیں بھرنے پر اکسا رہی ہے.